ٹائم کا کنور دلشاد صاحب جو سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے ان سے پوچھ لوں. کنور دلشاد صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے جناب. سر ذرا مجھے یہ بتا دیجئے کہ اب ایک بل پاس ہو گیا, آپ سے میری پہلے بھی اس پہ ٹاک ہوتی رہی, آج تو بل پاس ہو گیا ہے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر یہ بائنڈنگ ہے بل کہ انہوں نے لازمی ای وی ایم کے ذریعے کروانی پڑے گی, یا ابھی بھی وہ کوئی اس پہ پلی لے سکتے ہیں کہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے, یا اس کے اندر رکھنے ڈال سکتے ہیں, اور کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ حتمی ہوگا یا پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا؟ اصولی طور پر ابھی تو الیکشن کمیشن پاکستان اس قانون سازی کے اظہار کرے گا. اب وہ یہ دیکھے گا کہ اپوزیشن کہاں جا رہی ہے. اگر اپوزیشن جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جیسے انہوں نے کہا ہے وہ چلی جاتی ہے تو لا محالہ الیکشن کمیشن پاکستان کو بھی پارٹی بنایا جائے گا اپوزیشن کی طرف سے. اچھا. پارٹی بنایا جائے گا تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس کھلی سمندر کی طرح طاقت آ جائے گی, اور وہ تمام وہ اعتراضات جو انہوں نے سینٹ کی قیامہ کمیٹی میں پیش کیے تھے 37 آبجیکشن وہ بھی, اور جو پارلیمنٹ گورنمنٹ کو دیے, اسپیکر کو دیے, سینٹ کو دیے, وہ ساری رپورٹیں جو ہیں وہ آپ نے جواب میں داخل کرائیں گے اور کہیں گے جناب اس کے نتیجے میں ہمیں گالیاں پڑی. اور یہ ساری اخبارات کی کٹنگ آپ کے ساتھ بجا رہے ہیں. یہ انہوں نے ہمیں چور کہا, ہمیں کرپٹ کہا, ہمیں جو الزامات نوٹس بھیجے تو نوٹس پہ جواب نہیں آئے, جواب بھی نہیں دے رہے. تو ہمیں تو اس معاملے میں یہ ہمیں اس کا انعام ملا ہے, یہ اس کے اعتراضات ہیں. تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ بڑا اہم فیصلہ کرے گی, ایک اور بڑا اہم فیصلہ کرے گی. وہ فیصلہ یہ ہو جائے گا کہ جو انہوں نے انتخابی فریض کے حوالے سے جو نادرہ کو اختراع دے دیے ہیں اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تقریباً 24 شکیں حذف کر کے وہ انہوں نے نادرہ کے حوالے کر دی ہیں, یہ آئین سے متعلق ہے, آئین کی آرٹیکل 218 کے تحت. یہ تو بہت بڑا بلنڈر ہے, اور یہ تو بالکل آئین کے ساتھ خلاف ورزی ہو گئی ہے کہ آئین کے ساتھ کھیلا گیا گیا. اس کو ترمیم کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے, تو ترمیم کو کر ہی نہیں سکتا اس میں. آئین کا تو دلشاد صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ بھی الیکشن کمیشن میں ترسا رہے, آپ کو کیا اعتراض, کو 3 بیسک اعتراض بتائیں فرام الیکشن کمیشن پوائنٹ آف ویو. اچھی مشین ہے, اسے ماضی کی گندگی پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں دھل جائے گی, دھاندلی کی غلاظت دھل جائے گی, تو اس کو کیوں نہ اڈاپٹ کیا جائے؟ 3 ریزنز بتائیں مجھے کیوں نہ اڈاپٹ کیا جائے اس کو. نہیں, اس کو اڈاپٹ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. یہ تو ٹائم فیکٹر ہے. انڈیا نے 25 سال لگانے ہیں, 1980 سے شروع کیا, 2004 تک اس کو تجربہ کرتے رہے. 25 سال لگا انڈیا نے, 25 سال. تو ایک تو بڑی اہم بات ہے. دوسری بات یہ اس کے پاس جتنے بھی انٹرنیشنل رپورٹیں آئی ہیں 167 ممالک میں سے صرف 6 ملک چھوٹے ملک ہے. انڈیا بڑا ملک نہیں وہ نہ بتائیں مجھے کوئی ایک ٹیکنیکل ریزن بتائیں کہ اس سے دھاندلی رکے گی, یا اگر آپ کہتے ہیں نہیں رکے گی تو کیسے نہیں رکے گی, یہ بتائیں نا آج آڈینس کو. ہم تو الیکشن کمیشن کے پوائنٹ پر لکھیں گے, الیکشن کمیشن یہ کہا کہ اس میں دھاندلی نہیں رکے گی, اس میں باقاعدہ میں یہ کہا ہے کہ ووٹوں کی خرید و فروخت ہو جائے گی. ٹرانسپیرنسی نہیں رہے گی, رازداری نہیں رہے گی, ووٹ بکیں گے. اس میں پوری رپورٹ جو بھیجی انہوں نے سینٹ کمیٹی میں سب یہی کہا ہے کہ جناب اس میں تو ووٹوں کی خرید و فروخت ہو جائے گی. یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سارا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جناب اس میں یہ خرابیاں ہیں, تو وہ کیسے اونرشپ لے گا. سر پوائنٹ آ گیا آپ کا. کنور دلشاد صاحب بہت شکریہ. صداقت دل بھائی صاحب سن لیں, سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک متنازع بل آپ نے پیش کیا ہے, اس کی فتح کا جشن منانے کا فائدہ کیا جب اس پہ تنازع کھڑے ہو گئے. ابھی صحیح کامران 4-5 وجہ ہے فتح کی اور جشن منانے کی. ایک تو یہ افواہ سازی کی جو فیکٹریاں تھیں وہ بند ہو گئیں کہ جی عوام کا رخ بدل گیا, حکومتی ممبران باغی ہو گئے, اتحادی ناراض ہو گئے, اور یہ بھی ایک پہلوان بنے پھرتے تھے. وہ جیسے وہ خاص ایک وہ میوزیکل شو میں ہوتا ہے کہ جناب ایک بندہ پہلوان بنا پھر ہے, پلے نہیں تیلا تو کر دی میلا میلا. ایک تو بات یہ ہے, ان کو یہ جو پٹکا سیاسی لگا ہے نا, ان کو اپنی وقت یاد آئے گی. اور اس کے بعد میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں, آج میں نے شہباز صاحب کی تقریر سنی ہے اور بلاول صاحب کی تقریر سنی ہے, دونوں کی تقریر میں بالکل سبسٹنس نہیں تھا, باڈی لینگویج شکست خوردہ میں تقریر پوری تھی. یقین سے کہتا ہوں کہ ای وی ایم پہ بالکل لائن پہ آئیں گے, ای وی ایم پہ آئیں گے. ہم اتنا ماحول بنا دیں گے, ایک تو ہم پائلٹ پروجیکٹ کرائیں گے اس کے, نمبر 2 اویئرنیس دیں گے. میں آپ کو آج اس پروگرام میں کیا ہوتا ہے وہ پریڈکشن کر رہا ہوں کہ یہ اتنا عوامی پریشر پڑے گا کہ یہ اوورسیز ووٹر پہ بھی آئیں گے اور یہ ای وی ایم پہ بھی آئیں گے. باقی رہی بات یہ مذاق اڑانا ہے پاکستان کے آئی ٹی پروفیشنلز کا کہ جی مشین ہے تو مشین قابو نہیں کرے گی تو دھاندلی ہوگی, یہ تو بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جہالت کی باتیں ہیں. یہ کہنا کہ آج کل کا جو آئی ٹی پروفیشنل ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ کو روک نہیں سکتا, اور وہ شاید اتنا نالائق ہے, یہ پتہ نہیں کس زمانے کی باتیں کرتے ہیں. اور دوسری بات ہے نہ اس میں کوئی ایکسٹرنل ڈیوائس ہے, نہ وہ انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہے, وہ ایک کیلکولیٹر ہے اور ساتھ ساتھ پیپر ٹریل بھی ہے. انشاءاللہ کامیابی ہوگی. سر وہ آر ٹی ایس سسٹم بھی تو پاکستان کے کسی آئی ٹی مائنڈ نے بنایا تھا نا, اس پہ شک جب سے ہوا انہوں نے.
ہاں جی وہ شک ہوا ہوا اس لیے وہ شک ہوا ہوا یہ واویلا کرنے والے ان کو جگہ نہیں ملے گی. یہ وہی ہے نا جو کہتے تھے آر یا پار کریں گے, ہم سینٹ کا الیکشن نہیں لڑیں گے, ہم استعفے دے دیں گے. ان کو پاتال میں بھی جگہ نہیں ملے گی بقول آپ کے. پڑی ہے. ان کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے پاکستان کو لوٹا, پاکستانیوں کو دل توڑے, یہ بے وقتے ہیں, یہ کریڈیبلٹی زیرو پہ ہیں. انشاءاللہ یہ پی ٹی آئی نے جو یہ کام کیا ہے یہ انٹرنیشنل کرکٹ کی طرح. لیکن صداقت صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو میں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بے وقتے ہیں اور 2 ٹکے کی ان کی ویلیو, میری بات تو سن لیں میرے بھائی, یہ جن کو آپ بے وقتہ اور 2 ٹکے کی ویلیو کہا, لیکن بے وقتے ہیں, مطلب بے وقتہ کا مطلب تو پھر ہوتا ہے کہ 2 ٹکے بھی نہیں ہے چیلنج, آپ نے تو اس سے بھی نیچے گرا دیا. ہاں سمجھ آ گئی. اگر مانیٹائز کیا جائے تو اس طرح ہوگا یہ کہ اگر کوانٹیفائی کیا جائے کسی چیزوں کو. لیکن اپنی کریڈیبلٹی بحال کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ, یار سن تو لیں, مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجرم کی صف سے وہ بہت جلد جو ہے وہ معصوم کی اس میں آنے والی ہے. اور نواز شریف صاحب بھی سن لیں آج کیا ہوا, انہوں نے آج بڑی بمبارڈ قسم کی پریس کانفرنس کی ہے, اپنی جو ہیئرنگ چل رہی ہے لے کے سنوائیں جی ذرا ان کو. یہاں پر نواز شریف صاحب کی بے گناہی کی گواہی شہادت 3 ججز نے دی, لیکن فیصلہ جوں کا توں برقرار ہے. لیکن اتنی جلدی ظالم شکنجے میں آ جائے گا, اتنی جلدی حکومت میں اور پاور میں رہتے ہوئے ایکسپوز ہو جائے گا, یقین جانیے اس کا اندازہ نہ میاں صاحب کو تھا نہ مجھے. اگر ایک منتخب وزیر اعظم آفس چھوڑ سکتا ہے, عدالتوں کے سامنے پیش ہو سکتا ہے, آپ آئین اور قانون سے ماورات کس طرح ہو گئے؟ عمران خان جیسے شخص کو جو آج 22 کروڑ عوام کا مجرم ہے, ثابت کرپٹ ترین انسان ہے, جو نہ صرف کرپٹ ہے بلکہ کرپشن کا سرغنہ ہے, مافیاز کا سربراہ ہے, ایسے شخص کو ثاقب نثار صاحب نے ثاقب اور امین کے لقب سے نوازا. آج دن تک عمران خان نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے جو بھی زیادتیاں کی ہیں, ان سب کا ذمہ دار سب سے بڑا آج ثاقب نثار صاحب ہیں. ثاقب نثار صاحب بیچارے تو بلا وجہ آج کی لکڑا کھائی جا رہے ہیں, اچھے خاصے اچھے جج تھے, عوامی جج تھے. جی صداقت علی عباسی صاحب, وہ تو کہہ رہے نواز شریف کے حق میں گواہی عدلیہ کے اندر سے آئی ہے بھائی, کیا ہوگا آپ کا؟ جی نہ ان کو اندازہ تھا, نہ ان کو اندازہ ہے, نہ اندازہ ہوگا. ان خاتون کی 3.5 سال میں کوئی ایک بات ان کو بتا دیں جو سچ ثابت ہوئی ہو. ایک تو انہوں نے کہا تھا میری لندن میں تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, وہ بھی نکل آئی. انہوں نے کہا تھا میں آر یا پار کرنے لگی ہوں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, میرے چیتے استعفیٰ دیں گے, میرے شیر استعفیٰ دیں گے, انہوں نے استعفیٰ بھی نہیں دیا. یعنی ایک کوئی ایسی بات ان خاتون کی, بھائی وہ تو کوٹ کر رہی ہیں 3 ججوں کی گواہی, میرے بھائی اپنی بات تو کر ہی نہیں, وہ 3 ججوں کی گواہی کوٹ کر رہی ہیں. وہ جو جج صاحب نے جو کچھ کیا ہے, جو انہوں نے ان سے کروایا ہے الجڈلی یا چلے مبینہ طور پہ, وہ بیچارے جج کو بھی انہوں نے شرمندہ پھنسا دیا میرا خیال ہے. اب تو یہ ایک اور پیشی ان کے خلاف جائے گی, اور جو ان کی تاریخ سے پہلے کوئی ویڈیو نکالتا ہے, کوئی بیان نکالتا ہے, میرا خیال ہے وہ ان کو مزید ایکسپوز کرتا ہے. ایک منٹ رک جائے میاں جاوید لطیف صاحب, کوئی اس حوالے سے آپ اس حد تک جانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ویڈیوز بھی آئیں گی, اور وہ ویڈیوز کی نوعیت خدا نخواستہ کیا ہوگی بھائی, کوئی خطرناک تو نہیں ہے؟ کوئکلی بتائیں.